اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کہیں آ نہ جائے. تو ان کو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ کیوں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر کھلی آیتیں لے کر نہیں آئے تھے؟ اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. چاہے آپ کے سامنے ساری نشانیاں بھی پوری ہو جائیں لیکن اور ہمیں شرمندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ذلیل نہ کرے اس دن. اور وہ جمعے کے جو مولوی واز کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے، اللہ نہ کرے کہ قیامت آئے اور ہم اس حال میں ہوں جس حال میں ہم اس وقت ہیں، جو ہمیں میدان حشر میں گزارنا پڑے گا. کیونکہ ہر ایک بندے کا انڈیویجول اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے اس وقت. یہ کہنا کسی مولوی کا کہ آپ کوئی ایک عام آدمی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط اور بالکل بکواس بات ہے. یہ قرآن کے لفظ ہیں. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویلکم کرتا ہوں میں آپ کو اس چینل کے اوپر. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کا ٹائٹل جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، اس کا نام ہے قیامت. لیکن قیامت کے بارے میں وہ بات نہیں کہوں گا یا وہ باتیں نہیں کہوں گا جو باتیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب ہو یا اور دوسرے سوشل میڈیاز ہوں، ان کے اوپر ہر آدمی اسی کی تگدو میں لگا ہوا ہے، اسی کی سوچ و فکر میں لگا ہوا ہے، اسی کی سوچ و فکر میں لگا ہوا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت آنے میں کتنا وقت ہے، قیامت 2024 کو آ سکتی ہے یا 2025 کو آ سکتی ہے یا 5 سال کے بعد آئے گی، اور قیامت آئے گی تو اس کی کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور دجال کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا، اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا. ہم آج اس چیز کے اوپر بات نہیں کریں گے. ہم آج اس چیز کے اوپر بات کریں گے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے قیامت کے بارے میں. اور جتنا قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے، شاید کسی اور چیز کا ذکر اتنا زیادہ قرآن میں نہیں ہوا. اور جتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا کیا ہے اتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے جنت کا نہیں کیا. اور جتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے ڈر سنانے کا کیا ہے کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو کہ میں صرف اور صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں، اتنا زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنانے کا نہیں کیا. تو یہ سوچنے کی بات ہے اور غور طلب بات ہے. اور جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے اور جب اس قرآن کو آپ سنیں گے، مجھے یہ کہنا چاہیے، جو میں نے تمام انسانوں کے لیے انشاءاللہ پڑھ کر ریکارڈ کیا ہے اپنی آواز میں، تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں. بہرحال قیامت کا جو ذکر ہے وہ یہ کہ ہمیں اس سوچ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی اور قیامت کی کون سی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں اور کون سی ہونا باقی ہیں، بلکہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ قیامت کہیں آ نہ جائے. کیونکہ جو حالات آج کل ہمارے دین کے ہو چکے ہیں، جس میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب بہت بروکن دین کے مالک بن چکے ہیں اس وقت. اور اسی کے لیے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک دور ایسا آئے گا کہ جب دین کو لے کر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا، کہ آپ انگارہ چھوڑیں تو دین جائے اور انگارہ پکڑیں تو ہاتھ جلے. تو آزمائش در آزمائش. لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ قیامت آئے اور ہم اس حال میں ہوں جس حال میں ہم اس وقت ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سوچ میں رکھیں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سوچ کے اوپر کام کریں کہ قیامت کے لیے ہم نے جمع کیا کیا ہے، یا قیامت کے لیے ہماری تیاری کیسی ہے. قیامت آئے کب نہیں آئے، آنی تو ہے ایک نہ ایک دن. لیکن جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، جو انسان کی وفات ہو گئی، جو انسان مر گیا، اس کے لیے قیامت اسی وقت شروع ہو گئی جب اس کی آنکھیں بند ہوئیں. بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے جب انسان سوتا ہے تو قرآن کے اندر ہے کہ جو لوگ سوتے ہیں ہم ان کی روحیں بھی قبض کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا کا چیپٹر ختم ہو جاتا ہے. اس کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ واپس جائے اور اپنے ریسیٹ بٹن کو دبائے یا جو اس نے چیزیں کی ہیں اس کو ری ڈو کر سکے. اور
اس کے بعد قیامت اگلے دن آ جائے یا قیامت اگلے 500 سال تک نہ آئے یا اگلے 1000 سال تک نہ آئے، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے لیے بس وہی چیزوں سے فرق پڑتا ہے جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے کر گیا اور جو چیزیں اس نے اپنے زندہ رہتے ہوئے دنیا میں کمائیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں ان کو جمع کیا جائے گا تو بہت سے لوگ یہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ لوگ جن کے اعمال ان کے ساتھ لے جانے کے قابل نہیں تھے، لیکن وہ پھر بھی انہی اعمال کو لے کر اس دنیا سے چلے گئے. بدقسمت ہیں وہ لوگ. اور وہ لوگ اللہ سے اس چیز کی گزارش کریں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی آپشن ہے ایسا کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں؟ تو ان کو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ کیوں تمہارے پاس ہمارے پیغمبر کھلی آیتیں لے کر نہیں آئے تھے؟ تم نے ہماری کھلی آیتوں کو جھٹلایا، تو اب یہ تمہارے لیے عذاب ہے، اسی کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے چکھنا پڑے گا. تو اس بحث میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ قیامت کب آئے گی یا کب آنا ہے. کوئی یہ رمضان یا عید کا چاند تھوڑی ہے میرے بھائی، جو کہ آپ سوچو گے اب آ گیا یا نہیں آیا یا کون سی تاریخ کو آئے گا. اس چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا، اور اس چیز کے بارے میں سوچنا بھی فضول ہے. چاہے آپ کے سامنے ساری نشانیاں بھی پوری ہو جائیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہوں گا تبھی قیامت آئے گی، اور جو ہم اتنا سوچ رہے ہیں، جو ہم اتنی بات کر رہے ہیں قیامت کی، جب آئے گی تو وہ اتنی جلدی آئے گی جیسے آپ کی پلک کا جھپکنا. یہ قرآن کے لفظ ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلنا کہ قیامت کب آئے گی. وہ تو ایک سور ہوگا جو پھونکا جائے گا اور سب دنیا سے فنا ہو جائیں گے. اس کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جب سب دنیا میں جمع ہوں گے. اور ہم اللہ کی کلام کو پڑھنے کے لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ویڈیو، ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک سپارہ جو ہے وہ تقریباً 40 منٹ کا ایک سپارہ ہے، تو ہمیں بہت بڑا لگ رہا ہوتا ہے 40 منٹ کا سپارہ، کہ ہم 40 منٹ کا سپارہ پڑھیں گے، ہم کل پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے، یا ہاں ہماری نیت ہے لیکن ہم پڑھ لیں گے، اس وقت نہیں پڑھ رہے. تو ہم اس کو نہیں پڑھتے. اس کے بدلے جو چٹپٹی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہم دیکھنے میں زیادہ شوق رکھتے ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس، اسکرول کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا دن ہے، 2 3 گھنٹے ہم لگا دیتے ہیں. لیکن ہم اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کی ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کو ہم نہیں پڑھتے. ہم یہ سوچیں کہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ جو 50,000 سال کا ٹائم ہے جو ہمیں میدان حشر میں گزارنا پڑے گا، کیونکہ ہر ایک بندے کا انڈیویجول اللہ تعالیٰ حساب کتاب کریں گے اس وقت. اور وہ سچویشن یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ایک شخص سے بات کریں گے اس کے اعمال کے بارے میں، تو پوری دنیا اس کو سن رہی ہوگی. آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کے باپ، سب. اور اس دن اللہ ذلیل ہونے سے ہم کو بچائے. اس وقت ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم کر لیتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا ان کاموں کے بارے میں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو. تو ہر ایک گناہ سے، ہر ایک برائی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کا دماغ، آپ کا مائنڈ کا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے کوئی مولوی آپ کے گھر نہیں جائے گا. وہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ جمعے کی نماز کے اندر جائیں گے جب، اور وہ جمعے کے جو مولوی واز کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ کو وہ 6-7 حدیثیں سنائیں گے. ان حدیثوں سے آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا دماغ کا، جب تک کہ آپ اس قرآن کو اپنی زبان میں تواتر سے، ایک کنٹینیوٹی سے پڑھ نہ لیں. اور جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ اس کو ہم نے سمجھنے کے لیے آسان کیا. یہ کہنا کسی مولوی کا کہ آپ کوئی ایک عام آدمی قرآن کو نہیں پڑھ سکتا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، یہ بالکل غلط اور بالکل بکواس بات ہے میرے نزدیک. اور مجھے دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے اور ایسی باتوں سے جب میں یہ سنتا ہوں. لیکن الحمدللہ میں ایک چیز پرسنلی آبزرو کر رہا ہوں کہ میں جب کسی اچھے عالم کی کوئی ویڈیو خود دیکھ رہا ہوتا ہوں یوٹیوب کے اوپر، اور ان کی جب کامنٹ سیکشن کے اوپر دیکھتا ہوں تو لوگوں نے بہت پازیٹیو کامنٹس کیے ہوتے ہیں، جس کو دیکھ کے مجھے یقین کریں کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ یوتھ کے اندر، مطلب جو اب لوگ ہیں وہ ایٹ لیسٹ اس طریقے سے سوچنا بند کر کے اور اس طریقے سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہمیں حکم دیا گیا سوچنے کا.
بس آج کی پوڈ کاسٹ کے اوپر مجھے آپ کو اسی چیز کی امپورٹنس بتانی تھی کہ قیامت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اس حوالے سے کہ اس کی تیاری کی جائے، نہ کہ اس حوالے سے کہ اس کو پانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نہ کرے کہ وہ ہمارے سامنے آئے، اور اللہ کرے کہ ہم جب اس دنیا سے مریں اور آخرت میں اٹھیں تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر اٹھیں، اور ہمیں شرمندگی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ذلیل نہ کرے اس دن۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی زندگی کے اندر، کیونکہ یہ تو صرف ایک سفر ہے، جو ایک ٹرانزٹ فلائٹ ہے آپ کی، جو آپ نے یہاں زمین میں جو ٹائم گزارنا ہے، آپ کا جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے، ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور ہمیں اس دن آج کی مشکلات ہمیں قبول ہیں۔ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس چیز کے اوپر ہم غور کریں کہ آج کی مشکلات ہمارے لیے قابل قبول ہونی چاہیے، نہ کہ اس دن کی ضلالت۔ بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔